اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا توسل اور تولد کی دنیا ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جہاں انسان جب آتا ہے تو وہ تعلق قائم کرتا ہے اور اولاد پیدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی انسان کی ایک زندگی ہے اور اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی اور ایک عالم ہے جس میں انسان نے رہنا ہے، لیکن یہ وصف صرف یہیں پر ہے۔ اور اسلام ایسا مذہب ہے جس نے خاندان کے ادارے کو جس مربوط طریقے سے بیان فرمایا ہے اور جو تعلیم دی ہے اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ ہمارے یہاں نکاح سنت مؤکدہ ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ آخر کیوں ایک سنت ہونے کے باوجود یہ فرض کے قریب قریب ہمارے نزدیک جو ہے وہ اہم ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ علماء اکرام جو میرے ساتھ موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کراؤں۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، جناب علامہ محمد عباس وزیری صاحب، جناب مفتی ابو بکر محی الدین صاحب اور مفتی محمد رفیق سلفی صاحب۔ آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سلفی صاحب آپ ذرا فرمائیے کہ کیوں نکاح جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے؟ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی اولادیں بھی تھیں اور ان کی شادیاں بھی ہوئی تھیں۔ تو نکاح ایک سنت عمل ہے، سنت مقدس عمل ہے۔ انسان پاکی طہارت کی زندگی گزارتا ہے، عفت اور عصمت کی زندگی گزارتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ نکاح کے اندر اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے اور قرار رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کو حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ اپنی نوجوان اولادوں کے نکاح کریں۔ جب وہ جوان اولاد جوان ہو جائے تو ان کے نکاحوں کا بندوبست کریں۔ اگر وہ فقیر ہوں گے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے انہیں امیر کر دیں گے۔ تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے جب اولاد جوان ہو جائے، بیٹی بلوغت کو پہنچ جائے، بیٹا بلوغت کو پہنچ جائے، ان کے لیے بہترین اور اچھے رشتے کا انتخاب کریں، ان کے نکاح کرائیں، ذمہ داری بتائیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ولیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بندوبست کریں نکاح کا۔ اسی طریقے پر دیگر بھی قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کے متعلق ذکر کیا، حکم دیا، کہیں اللہ رب العزت نے اس کے فضائل مناقب بیان کیے۔ تو اسے کرنا چاہیے اور بہت بڑی زندگی، اچھی ایک عفت والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تمام نبی، جتنے نبی آئے، یہ ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا۔ وہ ایک حدیث ہے، لمبی اور طویل حدیث ہے کہ جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 اشخاص آئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس، اللہ کے نبی کا عمل پوچھنے لگے کہ آپ کی رات کیسی ہوتی ہے، عبادت کیسی کرتے ہیں، تہجد کتنا پڑھتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے بتایا تو حدیث میں آتا ہے کہ انہم تقالو، گویا انہوں نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا، ہم کہاں اور اللہ کے رسول بخشے بخشائے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، وہ بخشے بخشائے، معصوم عن الخطا، وہ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ میں پوری رات تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، اور تیسرا کہنے لگا کہ میں بھی اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دوں گا۔ ان کا مدعا یہ تھا، جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، شادی رکاوٹ ہو جاتی ہے، کام بڑھ جاتے ہیں۔ جس نے کہا میں پوری زندگی کے روزے رکھوں گا، ولا افطر، تیسرا یہ تھا میں افطار نہیں کروں گا۔ تو خبر پہنچی اللہ کے رسول تک، آپ نے تینوں کو بلایا اور پوچھا قل تم قضا و قضا، تم نے اس طرح کہا ہے؟ کہنے کہ جی اللہ کے رسول ہم نے کہا ہے۔ کہا دیکھو اصلی و ارقد، میں رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، اور میری بیویاں ہیں، میرے بچے بھی ہیں، یہ میری سنت ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اس موقع پہ آپ نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں۔ مدعا یہ کہ نکاح کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے، آپ جوانوں سے مخاطب ہیں، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جس کی طاقت ہو شادی کرنے کی، فلیتزوج، وہ شادی کرے۔ فإنہ، شادی کرے گا فائدہ کیا ہوگا، نکاح کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا، فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج،
اس سے آنکھوں کی بھی حفاظت بہت ہوگی اور انسان کی عزت کی بھی حفاظت ہوگی، واہ۔ انسان کی پاک دامنی کی بھی حفاظت ہوگی۔ نکاح کو ان سے ہی حسان قرار دیا، بلکہ حسان بنایا، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرافات اور مشکل چیزوں سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے لیے کہا کہ اس کے لیے آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے، آپ نے لڑکے کے لیے کیا چیز دیکھنی ہے، یعنی بہو کا انتخاب کرنا ہے تو معیار کیا ہونی چاہیے، ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اور اگر داماد کا انتخاب کرنا ہے تو ترجیحات کیا ہونی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ ایک حدیث بیان کر کے پھر آپ آگے علماء سے لیں۔ آپ نے فرمایا جب آپ رشتہ بھیجو تو کیا چیز دیکھو، خلقہ و دینہ، اخلاق دیکھو اور دین دیکھو۔ من ترضون خلقہ و دینہ فزوجوا، اگر با اخلاق ہے با دین ہے تو رشتہ کر دو۔ فإن لم تکن، اگر تم رشتہ نہیں کرو گے دیگر چیزیں دیکھو گے۔ آج کل ترجیحات کیا ہیں، اسٹیٹس کیسا ہے، مالدار کیسا ہے، کیسا کھاتا پیتا ہے، کتنا اس کے پاس بینک بیلنس، آج ہماری ترجیحات یہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دو چیزیں دیکھو، با اخلاق دیکھو اور با دین دیکھو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں فزوجوا، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو، اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیلے گا۔ مسعود رضا بھائی حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف بہت امیر ہیں، علماء کو پتہ ہے ان کی امارت کے کیا کہنے ہیں، انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے، اور صحیح حدیث میں موجود ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اپنے جیسا امیر دیکھتے، اپنے سے اونچا دیکھتے، اپنے سے اونچا نہیں تو کم سے کم ایکول برابر دیکھتے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ آج رات کو عشاء کی لمبی نماز کون پڑھے گا، یہ ان کی ترجیح تھی، جو لمبی نماز پڑھے گا عبد الرحمن بن عوف اپنی بہن کا رشتہ اس کو دے دے گا۔ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، دیکھا ایک آدمی لمبی عبادت کر رہا ہے، لمبے رکوع کر رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوئے، اس طرح لیٹیں تو تھی نہیں مسجد نبوی وہ دور، جب فارغ ہوئے ایک آدمی رہ گیا، وہ آیا ملا، دیکھا وہ کون ہے، حضرت بلال ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، بلال سے کہنے لگے بلال میں یہ سوچ کے آیا تھا کیا تم کو عبد الرحمن بن عوف کی بہن تو رشتے میں قبول ہے؟ یہ ان کی ترجیحات تھیں۔ آج ہماری ترجیحات کیا ہے؟ تو میں سامعین سے ناظرین سے کہوں گا کہ نکاح کو حسان بنائیں، اپنی ترجیحات دین بنائیں۔ اگر آپ نے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے اس کے لیے بھی دین کو ترجیح دیں۔ کیا فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، عورت کی شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات سے، لمالھا، اس کے مال دیکھ کر، بھی مال کتنا ہے، حسب و نسب کتنا ہے، اس کا جمال خوبصورتی کیسی ہے، والی دینھا، چوتھی چیز دین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کو ترجیح دو، تربت یدا کا، دین کو ترجیح دو۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ تو نکاح ایک مقدس عمل ہے، نکاح ایک مقدس رشتہ ہے کہ جس سے منسلک ہونے کے بعد انسان عفت والی زندگی گزارتا ہے، پاک دامنی والی زندگی گزارتا ہے، جس سے انسان سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ بے شک میاں بیوی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ کہا ہے۔ تو قبلہ آپ فرمائیے کہ فی زمانہ صرف یہ دیکھ لینا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، یہ کافی ہے نکاح کے لیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نکاح کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو سلفی صاحب نے فرما دی ہے۔ تھوڑا سا ایسا میں بھی ڈال دیتا ہوں اور پھر آگے بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دیگر چیزوں کا حکم دیا ان میں سے نکاح کا بھی حکم دیا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، نکاح کرو 2 3 4، اور اگر تم اس بات سے خوف میں مبتلا ہو، ڈرتے ہو کہ تم بیویوں کے مابین عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدہ، پھر ایک کے اوپر ہی اکتفا کرو۔ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نکاح شادیاں کرنے کے اوپر ابھارا ہے، یعنی وہ نکاح کریں۔ وجہ کیا ہے کہ نکاح پاک دامنی کا ذریعہ ہے، نکاح معاشرے کے اندر ہزاروں برائیوں سے بچنے کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا معاشرے کی برائیوں کی طرف توجہ کریں تو آپ کو ایسی 20 برائیاں ملیں گی کہ جن کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ مشکل بنا دیا گیا نکاح، یہاں ہمارے یہاں بدکاری اور زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ نکاح کے لیے ہزاروں چیزیں ہوں گی، مکان ہے، کھائے گی کہاں، نان نفقہ ہے، سارے معاملات ہیں، کیا کریں؟ اور زنا کے والے سے یعنی یہاں پر اس کو کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا۔
تو اس حوالے سے ہمارا یہاں اس طرح کے پروگرامز کرنا، اس کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری دعوت پر، ہماری گفتگو کی وجہ سے، تاکہ اگر معاشرے کے اندر کئی لوگوں کا ذہن بن جائے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ لڑکیوں کے ورثاء ہوں یا لڑکوں کے ہوں، کہ وہ جلد از جلد کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو نکاح کی طرف، نکاح کے بندھن سے وہ باندھ دیں۔ ہمارے یہاں آج کل ایک، میں بھی اس چیز کو دیکھتا رہتا ہوں، کئی یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں رابطہ کرتے ہیں فونز کے ذریعے سے، اور جو چیز بڑی سخت قسم کی دل کو تکلیف میں مبتلا کر رہی وہ کیا ہے کہ 35 سال عمر ہو چکی ہے، اور اب کیا ہے جی میں تھوڑا سا سکسیس ہو جاؤں، میں پہلے جناب کچھ بن جاؤں تو پھر شادی کروں گا۔ حالانکہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کسی کی بھی پیچھے تاریخ پڑھیں جو آج ارب پتی خرب پتی ہیں، تو کیا جس وقت انہوں نے شادیاں کی تھیں اسی طرح تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، دنیا، مکان ہے، گاڑی ہے، سارا کچھ ہے۔ میری شادی ہوئی تھی، میرے پاس موٹر سائیکل تھا، تو بھائی کیا اب گاڑی ہوگی تو پھر ہی شادی کریں گے؟ میرا ذاتی مکان شہر میں نہیں تھا جب میری شادی، میں مسجد کے حجرے میں رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آج سب کچھ دے دیا دین کے صدقے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ ترغیب دیں کہ ہم شادیاں یہ کریں اولاد کی، اور جلدی کریں، یہ نہ سوچیں کہ ابھی اب اس کا پرابلم ہمارے بس ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سب سے بڑی مسعود بھائی خرابی ہے وہ کیا ہے؟ 35 سال کی عمر میں شادی ہوگی، اب اولاد ہوتے ہوتے سال 2 سال وہ بھی ہوگا کہ جی تھوڑا سا ہم انجوائے کر لیں، معاملات کر لیں جی، تو پھر آگے جو ہے نا وہ شادی کے بعد بچہ بچی۔ 40 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، اب کل ماشاءاللہ عمر ہی وہ جو راتوں کو جاگ جاگ کے محنت کر کے، تو وہ عمر ہی ماشاءاللہ 55-60 سال ہے۔ تو جب آپ بڑھاپے میں چلے گئے، اب ضرورت تھی کہ آپ کی جوان اولاد ہوتی جو کہ آپ کا بڑھاپے کا سہارا بنتی۔ اب بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بابا جی چل پڑے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو اولاد کا فروٹ اس کو ملنا تھا، وہ جو خدمت، وہ سارا کچھ، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب وہ بچے اپنے پاؤں پہ ہیں تو نہیں ہیں، کھڑے نہیں ہیں، والد کا سایہ سر سے گیا، لیجئے یہ والی نسل گئی، خراب ہو گئی۔ تو اس سے بہتر کیا تھا کہ بھئی تم شادی کرتے، اللہ اولاد دیتا، ساتھ ساتھ محنت کرتے، اور ایک یقین کامل ہر شخص کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے نصیب میں دولت مال ہے وہ مجھے مل کے ملے گا۔ بالکل، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو شروع کریں گے۔ ویلکم بیک۔ جی قبلہ، آپ کے نزدیک اس کی معاشرتی فوائد کیا ہیں نکاح کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیت الطاہرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نکاح کے مختلف جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو میل فیمیل پر مشتمل قرار دیا ہے، اور یہ تخلیق کا حصہ ہے، عالم کون اسی طرح سے بنا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں تھوڑی سی توجہ دی جائے تو لگتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز میں یہی نظام ہے، یہی سسٹم ہے میل فیمیل کا۔ جس طرح سے بجلی کی دو تاریں کے جوڑے بنائے، دو تاریں ہیں، پلس مائنس دونوں جمع ہوں تو وہ نتیجہ دے دیتی ہیں۔ یہ روشنی ان دو تاروں کا نتیجہ ہے۔ ایک تار جو ہے وہ ناکافی ہے روشنی پیدا کرنے کے لیے، اور پلس بھی مائنس بھی ناکافی ہیں، دونوں ملیں تو نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے مگر دونوں انسان ڈائریکٹ مل جائیں تو شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، تو طریقے سے ملانا پڑے گا، طریقے سے، اسی لیے نکاح ضروری ہے، اس لیے نکاح۔ ورنہ شارٹ سرکٹ ہوگا۔ جی جی ہاں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسانی معاشرے کو اوپر لے جانے کے لیے، ایک سالم اور صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے جائز اور مناسب طریقے سے ان دونوں کا ملاپ ضروری ہے، یعنی بے راہ روی نہ ہو، آزادی نہ ہو، اور جناب جب جی چاہے ایسا نہ ہو، قوانین کے مطابق۔ وہ قوانین بنائے کون؟ نکاح کا تو مقصد ہی عفت کو مقصود ہے۔ وہ قوانین بنائے کون؟ جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا وہی بنائے گا قانون، اس کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں ہے۔ جی
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابھی آپ نے اشارہ بھی کر دیا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس آیت پہ آپ غور کیجئے. یعنی انسان نفسیاتی طور پہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، وہ میل ہو یا فیمیل، مرد ہو یا عورت، دونوں. سب سے پہلے تو ان کی نفسیاتی ضرورت ہے. اسی لیے یہ کر کے کسی مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ان کا شریک سفر نہ ہو تو وہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں، مرد بھی عورت بھی. ان کو چاہیے کوئی انسان. اچھا یہ اس کا جسمانی ضرورت وہ قطع نظر، اس سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں. اکیلے ہی ٹھیک ہے جی نہیں ایسا بھی نہیں ہے. وہ غلط کہتے ہیں. نہیں غلط نہ صرف یہ کہ وہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے، اور جو کہتا ہے وہ شاید خراب ہوا ہوتا ہے، کوئی حصہ کہیں نہ کہیں کوئی خراب ہوا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے. یعنی کوئی مرد کوئی عورت ایسے نہیں ہے کہ جو کہیں کہ میں ایسے ہی ٹھیک. اور جتنی عزت کسی خاتون کو اسلام نے دی ہے اتنی عزت میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں پر موجود ہے، کہیں پر بھی نہیں. جو تو اگر کوئی اسلام کے نام پہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی عمل، اس کی انتساب اسلام کی طرف نہ کرے. یہ نہ کہیں کہ کوئی اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے. بھائی اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس کو یا مثلا کوئی مسجد میں بم بلاسٹ کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ معاشرے کو اوپر لے جائیں کہ آپ کے باتوں کی مار کی بھی نوبت نہ آئے. ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات. یعنی آپ باتوں کے پھول جھڑیں، آپ سے بھی، آپ کی اہلیہ سے بھی، شریک حیات سے بھی. یعنی اس طرح سے ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس سطح تک کیوں نہیں جاتے؟ کیوں پستی کی طرف جاتے ہیں؟ اس طرف ہم جائیں ہی نہیں. یعنی اسلام میں یہ بھی تو ہے نا. بہرحال بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. تو یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، نفسیاتی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک صحت مند معاشرہ ازدواج کے بغیر وجود میں نہیں آتا ہے. اور آج آپ مغرب کی دنیا کا حال آپ دیکھ لیں، ان کا حال کیسا ہے. کوئی قابل تقلید حال نہیں ہے، وہ پریشان حال. اس لیے کہ ان کے وہاں سے ازدواج اٹھ گیا ہے، اور ازدواج کے اٹھنے کے نتیجے میں کئی بیماریوں نے جنم لیے جس کی طرف ان کی توجہ گئی نہیں تھی. اور میں بنیادی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ہم ان تمام فوائد اور مواعظ سب کو چھوڑ دیں. یہ میرے مولا کا حکم ہے. وَأَنكِحُوا، حکم ہے، ختم، بات ہی ختم ہو، بات ختم ہے. ٹھیک ہے، اس کا حکم ہے ہمیں کرنا، ختم ہو گئی بات. بالکل. اور فوائد ہیں وہ تو گریوی میں ہیں، وہ اضافی ہیں، ہمیں مل جاتے ہیں، وہ فوائد ملتے ہیں. ان میں ایک ابھی مولانا صاحب کی نے جو آیت تلاوت کی اس میں بھی اشارہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے بہت اچھی طرح سے بیان کیا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے، کہ کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں کہ جب شادی کر رہے تھے تو وہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یا ابتدائی حد تک ان کی ضرورتیں تھیں، لیکن شادی کے بعد کیسے وہ سنبھل گئے اور کس طرح سے ان کی زندگی سنور گئی. اس لیے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے ہمارے ہاں کتب حدیث میں ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اس خوف سے شادی نہیں کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ خدا کی نسبت بدگمان ہے. وہ خدا کی نسبت بدگمان ہے. جب خدا نے کہہ دیا میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا تو پھر تم ڈرتے کیوں ہو؟ ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جب خدا نے کہہ دیا میں تمہیں بے نیاز کر دوں، اس پر ایمان لانا چاہیے. یہ ایمان کا حصہ ہے، اس پر ایمان لاؤ. کہو کہ نہ ہاں میرا خدا مجھے بے نیاز کر دے گا، اور خدا بے نیاز کر دے گا، یقیناً کر دے گا. اس لیے یعنی یہ ایک دینی جہت بھی رکھتا ہے، معاشرتی جہت بھی رکھتا ہے، اور فطری اور نفسیاتی جہت بھی رکھتا ہے. ٹھیک، بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک. جی محی الدین صاحب، نکاح کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں؟ یعنی شرعی طور پر کہ کیا منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ نکاح ہو اور وہ آسان ترین، جیسے کہا جا رہا ہے کہ مشکل بنا دیا گیا ہے تو مشکل نہ رہے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے یہاں. آپ نے جو سوال کیا ہے، نکاح میں ایجاب اور قبول اور 2 گواہ، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اور حق کے مہر کا متعین ہونا.
یہ چیزیں جب آپ کر لیتے ہیں تو شرعی تقاضے نکاح کے پورے ہو جاتے ہیں اور نکاح ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد نکاح کے اندر اضافی حکم یہ بھی ہے کہ اس کا اعلان ہونا چاہیے, اس کا اعلان ہو جانا چاہیے. تو یہ نکاح ہے اور اس میں بالکل سادگی ہے, اور سادگی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے, منشا یہ ہے کہ یہ عام ہو. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں تو یوں ہے کہ جس نے مال اور سب اسباب ہونے کے باوجود نکاح نہیں کیا تو وہ مسکین ہے, وہ مسکین ہے. اور مسکین کا مطلب اسی لیے اس کو مسکین کہا گیا کہ جو مال کے اصل فوائد تھے وہ اس سے بہرہمند نہیں ہو سکتا. نہ اولاد ہے جس پہ خرچ کرے, نہ گھر ہے اس پہ خرچ کرے, تو مال کا اس نے کرنا کیا ہے. تو وہ ان سارے, آپ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں, تو وہ اندھے لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے وہ پھل دیکھا ہی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. مسکین پہ مجھے یاد آیا کہ یو ای میں ہمارے دوست کہا کرتے جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں, کلو پاکستانی حاضر مسکین. کیوں کہتے تھے یہ ایک شادی کرتے اس یہ تو ان کے لیے جو ایک بھی نہ کرے. تو نکاح یقیناً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ اگر 10 دن بھی میرے پاس زندگی کے باقی ہوں تو میں نکاح کروں, اور مجھے یہ اتنا محبوب ہے بجائے اس کے کہ میں ایک ایسی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں کہ میں بے نکاح کے ہوں. تو نکاح ایک عبادت بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ نکاح کے بغیر صحیح ہے اور اسے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو ضروریات دین سے بھاگ رہا ہے, اور اس کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق جو ہے. اب نکاح کو ہم نے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مشکل سے مشکل تر کر دیا ہے. اس کی مشکلات کا تو ابتدا وہیں سے ہو جاتی ہے جب رشتے کی تلاش شروع ہوتی ہے. ہم رشتے کے اندر, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور علماء کے اقوال سے یہ بات بے شک ملتی ہے کہ ہم اگر اپنی بچی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو کف میں ہونا چاہیے. اور جو لوگ کف میں رشتہ تلاش کرتے ہیں وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کا رشتہ کف میں کیا رہے. کف کا معنی کیا ہے؟ کف کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کے خاندانی نہج ہے, جو آپ کا رسم و رواج ہے, رہنے کا انداز ہے, اسی قسم کا خاندان ہونا چاہیے, تاکہ آپ کی بچی کو جا کر کے اس حوالے سے کوئی مشکلات نہ ہو. مالی طور پہ بھی یقیناً دیکھنا چاہیے, کوئی برائی نہیں ہے. اگر کوئی والد یہ خیال کرتا ہے کہ میری بیٹی کسی ایسے گھر میں جائے جہاں مال ہو اور اس کو پریشانی نہ ہو, تو یہ ایک والد کی جائز خواہش ہے. اسے اس طرح کا رشتہ تلاش کرنے سے کوئی عیب نہیں ہے, کر سکتا ہے وہ, اور اسے کرنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر رشتہ دار, لیکن اسے ترجیح اخلاق اور دین کو دینی چاہیے. ایسا نہ کرے کہ مال ہو اور ہر طرح کا فساد اور کہے کہ نہیں جی صرف مال ہے اور بیٹی جائے. یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی. جی آپ نے یعنی دین کو اور اخلاق کو اگر آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے تو آپ بنیادی غلطی کرتے ہیں. تو جس کے پاس دین نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, تو وہ یہ مال آپ کی بیٹی کے لیے مصیبت ہی بنا دے گا, تباہی مچا دے گا اس کی. تو ہم سب سے پہلے ہمارا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ رشتوں کے معاملے میں ہم جب رشتہ آ جائے, یعنی جس میں ساری چیزیں پوری ہوں, خاندان بھی ایک مناسبت سے برابر ہوں, مال بھی ہو, اور یہ بات بھی نہیں ہوئی لیکن بزرگوں نے لکھا ہے نکاح سے رزق میں وسعت آتی ہے. یہ اسباب رزق میں سے ہے. نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں. جب ایسا رشتہ آ جائے تو پھر ہمیں رکنا نہیں چاہیے, بے جا نہیں, کوئی شرعی قباحت نہ ہو, شرعی قباحت نہ ہو, رسم و رواج کی قوانین, اور جلد کرنا چاہیے. اسے تاخیر کرنا, اور اتنی تاخیر کرنا, ایک تو ہمارے یہاں تعلیم اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اتنی ہم نے کھینچ دی ہے کہ وہ تو بڑھاپا پڑھتے ہی آ جاتا ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ 30 35 سال تک جو ہے وہ پڑھائی چل رہی ہے, اور جب آپ فارغ ہوئے اب آپ کہتے ہیں کہ 10 سال مجھے مزید جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے لیے چاہیے کہ پہلے میں ریٹرنشپ کروں گا, پھر جاب ہوگی, پھر اپنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی, نکاح ہو جانا چاہیے. تمام معاملات ساتھ چلنے چاہیے, ایسا نہیں کہ کوئی ممانعت نہیں ہے. ایک معاملے کی وجہ سے شادی آپ کو نہ پڑھنے سے روکتی ہے, نہ آپ کو جاب کرنے سے روکتی ہے, نہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے.
بلکہ آپ کو برے کاموں سے روکتی ہے اور رزق کے دروازے آپ کے لیے واہ کرتی ہے. ذمہ دار بناتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وزیر صاحب، کیا یہی تقاضے ہیں کہ حجاب و قبول ہو اور 2 گواہ ہوں اور اعلان کیا جائے؟ اعلان کرنا اس طرح شرائط نہیں ہے، لیکن وہ ایک آداب میں سے. جو مولانا نے بتا دیا ہے وہ ایسا ہی ہے. ایجاب و قبول اصل ہے. اصل ہے. ایجاب و قبول سے حلیت آ جاتی ہے ایک گواہوں دوسرے کی کے موجودگی لیے. میں. البتہ ہمارے یہاں گواہ بھی ضروری ہمارے ہاں گواہ نکاح میں ضروری نہیں ہے، نہیں. طلاق میں ضروری ہے. اچھا جی ہاں، ٹھیک. گواہ کی ضرورت طلاق میں ہے، نکاح میں نہیں ہے. تو جو تو مولوی ایجاب صاحب و نے وہی قبول کیسے گواہ ہوگا؟ مطلب ایجاب- 2 لڑکی لڑکا بیٹھ کے بس ٹھیک ہے. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ لڑکا لڑکی دونوں پڑھے لکھے ہوں اور قصد انشاء کو جانتے ہوں، ایجاب کو بھی جانتے ہوں، قبول کو بھی جانتے ہوں، وہ ڈائریکٹ خود ہی کہیں تو ٹھیک ہے، اچھا ہاں، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اور مولانا اگر وہ ان کو یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، مشکل میں ہیں، تو پھر ان کی طرف سے وکالتاً ایجاب کوئی کرے، قبول کوئی کرے، ٹھیک یا کوئی ایک شخص جو ہے ایجاب و قبول کرے قصد انشاء کے ساتھ. ٹھیک. یہ بنیادی ترین شرط ہے. اعلان مستحب ہے. مستحب ہے. جی ہاں، اور نہ کیا جائے چھپا ہوا نہ ہو، اس لیے کہ اس کے معاشرتی آثار ہیں. یعنی اس اعلان کرنے کے معاشرتی آثار ہیں. ان معاشرتی آثار کے لحاظ سے مستحب ہے کہ اعلان کیا جائے. ٹھیک. یعنی اعلان نکاح ہو جائے. فرض کر لیں کہ کوئی یورپ میں رہتے ہیں، البتہ فقہی اعتبار سے اگر لڑکی سیبہ نہ ہو، باکرہ ہوں، تو ولی کی اجازت بھی شرط ہے. اچھا. ولی کی اجازت کے بغیر باکرہ لڑکی جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے. اچھا. تو اگر وہ سیبہ ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ولی کی اجازت کی. مطلقہ ہے یا شوہر مر گیا ہے کسی طرح سے، تو وہ خود فیصلہ کر خود سکتی ہے. کفیل ہے اپنے فیصلہ کرنے میں. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کوئی اس طرح کے فرض کرنے کہیں پر رہتے ہیں، انہوں نے خود ہی ایجاب و قبول کر دیا، شرعاً کیا حکم ہے ان کا؟ ان کا رہنا، ان کا بیٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے چونکہ ایجاب و آپ کے قبول یہاں کیا ہے، یہ شریعت کے مطابق کیا ہے، اہل تشیع کے ہاں ہاں، وہ اہل تشیع. تو کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. یعنی اس سے نکاح وجود میں آتا ہے. ٹھیک. لیکن نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. ٹھیک. چونکہ سوشل کانٹریکٹ ہے، بہت ساری جہتوں کو دیکھا جاتا ہے جن کی طرف مولانا نے اشارہ کر دیا. اچھا اشارہ کر دیا کہ مثلا ایک تعبیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے، وہ ہے کفو. یعنی کفو میں شادی کرنی چاہیے. تو کفو کیا چیز ہے؟ جی جی. کفو یعنی اسٹینڈرڈ کی برابری، کلاس کی یکسانیت. اور اس میں بلا شک و شبہ جو ترجیح ہے وہ اخلاق، ایمان، عقل، ان چیزوں کو ہے. یعنی عقل و فہم میں وہ کامل ہوں اور اخلاق و ایمان میں اچھے ہوں، تو یہ کفو ہے. اگر یہی حالت ہے تو کفو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، یعنی ضروری معاشرتی ضروری یعنی ضروری ہے کہ آپ کے جو رسم و رواج ہیں، آداب ہیں، جس گھر میں یہ پلی ہے اسی طرح کا ماحول وہاں ملے. جی. وہ تاکہ اجنبیت کا احساس نہ ہو. وہاں جا کے پتہ چل گیا کہ کسی اور طرح کے ہیں، ٹھیک. یعنی اس کے لیے مشکل ہوگی وہاں، یعنی ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہوگا اس کے لیے. اس لیے یعنی اس لحاظ سے بھی یکسانیت ہو. مالی اعتبار سے بھی کفو میں دیکھنا چاہیے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ مثلا فرض کر لیں ایک ناز و نعمت اور اچھی زندگی میں پلی ہوئی خاتون ہے، وہ اچانک فقیر کنگال کسی کے پاس جائے گی تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. یعنی سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے حرج نہیں ہے. کہ ماں باپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں کہ جناب جو جس کے گھر میں جا رہی ہے وہ اس معیار کا ہے یا نہیں، اس کو دیکھیں. وہ بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا، ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک. جی علامہ صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا. تو اس کو کس طرح سے ہم سمجھیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو جو مقصد نکاح ہے اس کو 2-3 مقامات پر بیان کیا گیا کہ آپ جو شادی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. پہلا تو یہ کہا گیا جی کہ صرف یہی مقصود نہ ہو کہ ہم نے جنسی لذت کو پورا کرنا ہے، یعنی وہ محسنین ہوں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا، محفوظ رکھیں، گناہ سے بچانے کے لیے ہو،
اور وہ محض ایک لذت جسمانی حاصل کرنے کے لیے نہ ہو. اور دوسرا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ گھر بسانا مقصود ہے, دائمی طور پر ایک رشتے کو استوار کرنا ہے, نہ یہ کہ بس پل بھر میں ایک تعلق استوار کیا اور چلو بھائی جنسی خواہش پوری ہوئی تو آپ چلے گئے. اصل ہے تعمیر معاشرہ, تعمیر معاشرہ, اور ظاہر معاشرے کی ضرورت افراد ہیں. اب افراد کہاں سے آپ ان کی پروڈکشن کریں گے؟ نکاح. اور وہ معاشرے میں وہ جو افراد آئیں گے تو وہ ایسے ہوں کہ جن کا کوئی پتہ آتا ہو, حسب ہو, نسب ہو, کون ہے, کہاں سے ہیں. تو یہاں سے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد آگے بڑھے گی کہ جب ان کا توالد و تناسل کا جو سلسلہ ہے وہ جانوروں کی طرح نہ ہو بلکہ وہ انسانوں کی طرح. اور وہ انسانوں کا کیا ہے؟ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں, وہ جو پہلا جوڑا ہے, وہاں سے یہ نکاح کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس اصلی فطرت انسانی پر وہی بندہ ہے کہ جو اسی نکاح کے ذریعے سے اس کا تناسل اور توالد کا سلسلہ آگے بڑھے. اب جب دو چیزیں ہو گئیں, ایک تو ہو گیا کہ آپ نے نکاح کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کے لیے آپ نے نکاح کرنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ساتھ آپ کا معاشرے کا اصلاح ہے. تو جس وقت معاشرے کے اندر آپ کی جو اصل انسان کی جیسے کھانا پینا ہے, تو کھانے پینے کے حوالے سے بھی اس کو پابند کیا گیا کہ یہ تیرے لیے حلال ہے, یہ تیرے لیے حرام ہے. اب جب وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرے گا, اس پر شریعت کا ڈنڈ جو ہے نا وہ نافذ ہوگا. اسی طرح یہ جنسی والے سے بھی انسان کی خواہش ہے, اس کو بھی شریعت کی لگاموں نے قید کیا ہے, کہا کہ جی اگر تو نے یہ پوری کرنی ہے تو اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تو نکاح کے ذریعے سے یہ کر. اور دوسرا او ما ملکت ایمانکم, اگر نکاح نہیں ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لونڈی ہے, آپ کی کنیز ہے, تو پھر اس کے ذریعے سے آپ جو ہے نا وہ خواہش پوری کر سکتے ہیں. اب یہاں یہ بھی میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے جی کہ یہ کیا ہوا کہ آپ ایک لونڈی عورت کو جو خریدیں تو آ جائیں, ایسا نہیں ہے. آپ ذرا پوری تاریخ انسانی پہ غور کریں. زمانہ در زمانہ, خاندان در خاندان وہ لوگوں کے غلام ہوتے تھے, اور آگے اولاد بھی وہ اسی طرح سے چل رہی ہے خاندان سارا. اب وہ بھی انسان ہیں, جیسے میں اور آپ کھانا پینا ہے اس طرح انہوں نے بھی کھانا پینا ہے. جیسے ہمارا توالد و تناسل کا ایک سلسلہ ہے, یہ ہماری ضرورت ہے, ان کی بھی ہے. تو اب وہ جو لونڈی ہے, وہ عورت ہے, وہ ایک کسی وجہ سے وہ آپ کی غلامی میں آ گئی ہے, تو اب اس کی خواہش کہاں پوری ہوگی؟ اس سے نکاح کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے لیے کیا کیا, اس کے لیے اجازت دے دی کہ اس کے ساتھ آپ اگر اپنی خواہش جسمانی پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ واضح ہو گیا. اب جو یہ اولاد کا حصول, تاکہ اولاد ہوگی تو آگے نسل انسانی آگے اس کا سلسلہ ہوگا, یہ بھی نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. یہاں تھوڑا سا میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ یہی نہیں ہے کہ آپ نے بس پکڑنا ہے اور شادی کر ہی لینی ہے, چاہے نہ اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ اور نہ ہو. ہمارے یہاں فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں نکاح کرنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا, آپ عاقل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ نکاح نہیں کر سکتے. وہ یہ صورت ہے جب آپ کے پاس نہ نفقہ اور سکنا نہیں ہے, یعنی نہ آپ کے پاس خود کھانے کے لیے اور نہ خود رہائش ہے, تو آپ ایک عورت کو اپنے ساتھ لا کر بھائی اس کو بھی آپ اس کی زندگی تباہ کریں گے. اب کیا کریں؟ حضور نے فرمایا روزے رکھو. اچھا, یعنی وہ جو تمہاری خواہشات نفسانی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھو. تو گویا یہاں اور چیزیں ہیں, تو وہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ جو عورت ہے اس کے حقوق کا کیسا لحاظ رکھا کہ صرف اس کو تم جناب ایک وہ استعمال کی چیز ہی نہ بناؤ, بلکہ اس کو اچھی طرح سے زندگی اس کی گزارنے کے لیے اس کے نان نفقے کا معاملہ بھی ساتھ رکھا گیا. جی, اس گفتگو کو میں ہر دفعہ جب گفتگو ریپ اپ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ سے کہتا ہوں کہ مزید جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اس کو ریسرچ کیجئے, پڑھیے, قرآن پڑھیے, احادیث کی کتابیں پڑھیے, تاریخ پڑھیے, اور اپنے ذہنوں کو صاف رکھیے. علماء سے آپ علماء تک کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں, ان سے جا کے دریافت کیجئے اور اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے. اور میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس تمام کوشش کے باوجود مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء کے نزدیک جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بانٹا ہوا ہے. اس گفتگو سے آپ پر یہ آیا ہوگا, آپ پر یہ واضح ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.